نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجیے یہاں تک کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اشارہ سورہ حدیبیہ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں ان کے ساتھ بھی سیدھے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا خیال کریں نہ کسی عہد کا، اور وہ باتوں ہی سے تمہیں خوش کرتے ہیں، لہٰذا ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا خیال کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ جہاں پہ اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر مشرک لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کے اموال، ان کی جانیں تمہارے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئیں۔ یہاں پر اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ تینوں وہ والی شرائط مکمل کر لیں تو صرف یہی نہیں ان کے جان و اموال محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جائیں گے، وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ انہیں وہی تمدنی، معاشرتی، قانونی، معاشی حقوق حاصل ہوں گے جس طرح دوسرے مومنین کو حاصل ہیں۔ آیت نمبر 12۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ اس آیت کے مفہوم میں وہ کافر اور مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو اعلان برات سے پہلے اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور دین میں تانا زنی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی شامل ہیں جو اعلان برات کے بعد بظاہری طور پر اسلام لے آئے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف ہرگز مائل نہیں تھے، بلکہ وہ محض وقتی مصلحت اور مسلمانوں کے غلبے کے دباؤ کے تحت اسلام لے آئے تھے، اور کسی مناسب موقع کے اب وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ اسلام میں کوئی کمزوری دیکھیں اور اپنے اسلام لانے کے عہد کو توڑ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہیں کوئی ایسا موقع میسر نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، پھر مرتد ہو گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے مصادق ان کی ٹھیک ٹھاک خبر لے لی۔ ضمناً اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر کسی اسلامی حکومت میں رہنے والے اہل ذمہ دین اسلام کا تمسخر اڑائیں، مذاق کریں، دین میں تانا زنی کریں تو ان کا معاہدہ ختم۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ جو بھی یہ کام کرے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے، کیونکہ یہ دین میں تانا زنی کی ایک بدترین قسم کا جرم ہے۔ آیت نمبر 13۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَاؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔
یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے پچھلے مظالم یاد دلا کر کافروں سے جنگ کرنے کی جو پرزور ترغیب دی ہے وہ اب اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ مثلاً اعلان برات کے وقت بھی مشرکین کی تعداد جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، اس لیے انہیں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ایسی ذلت گوارا کرنے کی بجائے سنبھل کر اسلام کا ہی نام و نشان کیوں نہ مٹا دیں، اور عرب جیسی جنگجو اور دلیر قوم اور ایسا خطرہ ان کے تمام جو معاہدات تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جلا وطنی کی دھمکی ہے یا جنگ پر تیار ہو جانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ تیسرا، کعبے سے ان کی تولیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چوتھا، کعبے میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا اور وہ مکہ ہی میں تجارتی مرکز تھا ان کا، جس پر بالخصوص تمام مقامی مشرکوں کی آپس میں رہنے والے مشرک قبائل کی معیشت کا پورا انحصار تھا۔ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی پرزور تلقین دے رہے ہیں اور ان کے ذہن کو ان خطرات کو دور کر رہے ہیں کہ جو اس پالیسی پر علمبردار ہونے کی صورت میں ظاہری طور پر انہیں نظر آ رہے تھے۔ انہیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے میں کسی بات سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈریں، مومنین اللہ تعالیٰ سے ڈریں، بجائے یہ کہ وہ ایسے لوگوں سے ڈریں۔ آیت نمبر 14، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان برات کے بعد نامعلوم انہیں کیسے تلخ حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کافی زیادہ انہیں اندیشے آ رہے تھے، شیطانی وساوس آ رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پہ تسلی دیتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ جہاد پر پوری طرح کاربند رہو، دوسرے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکینوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور بجائے اس کے کہ انہیں مقابلے کی سوچتی وہ وفود کی شکل میں مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ ایسے وفود کی تعداد 70 کے قریب شمار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا۔ شروع میں مسلمانوں کے دل جو تھے وہ مشرکوں کے ظلم و ستم سہ کر بہت زخمی ہو چکے تھے۔ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت بھی نہیں دی ہوئی تھی، جنگ کرنے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، تو بیچارے ظلم و ستم برداشت کر کے اور درگزر کرنے کی انہیں تلقین کی گئی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ستم رسیدہ کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کفار کی پٹائی کروائی، غزوہ بدر میں ہم نے پڑھا، پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا، تو ان مسلمانوں کے دل جو تھے وہ ان کی طرف سے ٹھنڈے ہو گئے، کوئی جلن باقی نہیں رہی اور دلوں میں سے سب غصے بھی ان کے مٹ گئے، اور ان کا غرور جو تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی میں ملا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، تمہارا بھائی اور تمہارا غمگسار بھی بنا دے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں ہمیں ہسٹری میں جو ابتدائے اسلام سے لے کر ہمیشہ جاری رہی ہیں۔ آیت نمبر 15، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔